المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا الأمي المكي المدني العرشي الهاشمي سدرة المنتهى قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم ثم الصلاة على نبيه ووصيه وأخيه وعترته وذريته وباب الحكمة والناطق والحي سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب إمام المشارق والمغارب سيد الوصيين فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر في شانه ضربت على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھ دیں محمد. پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید میں دو باتوں کا اعلان کرتے ہوئے اپنے بندوں تک اہم ترین پیغام پہنچا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے ان علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے. قرآن اور ہادی اس موضوع کی مجلس آج اپنے 5ویں دور یعنی اہم ترین مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے. بچی ہوئی اور چند مجلسوں میں بہت تیزی سے اپنے اصل پیغام کو آپ تک پہنچا کر رخصت ہو جاؤں گا، لیکن آج کی مجلس میں کل کے وعدے کے مطابق کچھ صحابیت کا معیار پیش کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلمان جہاں اور شخصیتوں کو صحابیت کے دائرے میں شمار کرتا ہے، وہاں یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم علی کو محمد کا وصی تو نہیں مان سکتے ہیں مگر صحابی مان سکتے ہیں. یہ اگر جملہ آپ کو یاد رہا تو پوری مجلس میری سمجھ میں آ جائے گی. اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ کمنٹس بیان کر دیا ہے، یہ اعتراض بیان کر دیا ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم علی کو محمد کا ولی تو نہیں مان سکتے، محمد کا جانشین نہیں مان سکتے مگر صحابی مان سکتے ہیں. اب صحابیت کی گفتگو ہوگی اور صحابیوں کا معیار اور علی کا معیار. اگر مسلمان
ایک لمحے کے لیے بھی کہیں سے یہ ظاہر کر دے کہ نبی کے جتنے بھی اصحاب تھے علی سارے صحابیوں کے برابر تھے، قسم کھا رہا ہوں مذہب چھوڑ کے کانوں دور سے چلا جاؤں گا، اور قرآن سے بھی ثابت کروں گا، احادیث سے بھی ثابت کروں گا، اور واقعات سے بھی ثابت کروں گا۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم نے جس اعتبار سے شریعت کو، اپنے احکام کو، اپنے قانون کو بندوں کے درمیان نافذ کر دیا، کوئی ہمت نہیں کر سکتا ہے کہ اس پر قلم رکھ دے، کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دے۔ ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑے علامہ بن جائیں، بڑے سے بڑے مورخ بن جائیں، بڑے سے بڑے مفسر بن جائیں، لیکن یہ منبر سے بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ نماز واجب ہے، تو کوئی مسلمان اس پر قلم رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز سنت ہو گئی۔ یہ مسلمان بہت ہوشیار ہے، قول پیغمبر کو تو بدل دیتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کو بدل دے۔ کوئی مسلمان آج تک پیدا ہوا ہے اور یقین ہے کہ قیامت تک پیدا نہیں ہوگا کہ جو یہ اخبار میں اپنا فتویٰ چھپوا دے کہ کل تک نماز واجب تھی مسلمانوں پر، رات اللہ میاں میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا حضور اس فتوے کو پہنچا دیجئے کہ اب ہم نے نماز بندوں سے جو واجب کی تھی وہ ہٹا لی ہے کوئی مولوی ایسا؟ کوئی مورخ ہے ایسا؟ کوئی مفسر ہے؟ بڑے سے بڑے علامہ، چاہے وہ ندوہ سے فارغ ہوئے ہوں، چاہے وہ سعودیہ کی ریاض یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہوں، سب کچھ بدل سکتا ہے مسلمان، لیکن قانون پروردگار نہیں بدل سکتا۔ یا کوئی مسلمان یہ کہے کہ بھائی پہلے حج ذی الحج کے مہینے میں واجب تھا، اور 9 اور 10 ذی الحج کو حج کے جو ایام ہیں، اب یہ قانون بدل گیا ہے، چونکہ اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اللہ نے تحریر بھیجی تھی کہ بھائی ملا جی اب بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے حج کی تاریخ میں کچھ تبدیلی کر دی ہے، چونکہ ماشاءاللہ 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ہر سال 1000 لوگ مر جاتے ہیں، اور میری عبادت کے درمیان کوئی مر جائے مجھے برداشت نہیں ہے، لہذا میں نے بندوں کی سہولت کے لیے سال میں 2 بار کر دیا ہے۔ بھائی عقلی دلیلیں پیش کر رہا ہوں، آپ کی بات آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، کسی حدیث کے ذریعے ثابت نہیں کر رہا ہوں۔ ہے کوئی مورخ، ہے کوئی مولوی، پورے ورلڈ کا کوئی مولوی اگر اس بات کو پیش کر دے کہ اللہ کا قانون بدل گیا، مذہب چھوڑ دوں گا۔ تو اب میں یہی پوچھتا ہوں کہ نماز کے لیے تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم قانون بدل دو، روزے کے لیے تمہاری ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکو کہ اب رمضان میں روزہ واجب نہیں ہے، اب یہ رجب میں روزہ واجب کر دیا گیا۔ کوئی مولوی بدل سکتا ہے قانون پروردگار کو؟ نہیں، ہمت بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں اگر روزہ واجب ہے تو وہ واجب تھا، ہے اور رہے گا۔ ذی الحج میں حج واجب ہے، تھا، ہے اور رہے گا۔ مسلمان بڑے اعتقاد کے ساتھ اس پر یقین رکھتا ہے، اسے مانتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے۔ تو عبادت کی جہاں بات آئی، نماز میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چاہے جس انداز سے پڑھ لے، بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں، لیکن واجب جان کر پڑھتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کہہ دے کہ سنت ہو گئی، نہیں، واجب جان کر پڑھے، اب چاہے جیسی نماز وہ پڑھے، یہ وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا ہے، نہ مجھے اس کی نماز سے کوئی اعتراض ہے، اس لیے کہ عبادت کا سارا مفہوم قرآن مجید سمجھا چکا ہے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کسی مذہب کو ٹارچر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ میرا مزاج ہے۔ عقلی دلیلیں پیش کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ طے ہے کہ یہ مسلمان نماز کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا، روزے کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا، حج کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو جہاں تمہاری عقل اس بات کو سوچ رہی ہے کہ حکم پروردگار کو بدلا نہیں جا سکتا، تو یہی آنکھ ہدایت کے موضوع پہ کیوں نہیں پہنچی کہ جہاں اللہ قانون مرتب کر رہا ہے کہ ہدایت میری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہادی میں بھیجوں گا، رسول میں بھیجوں گا، امام میں بناؤں گا، پیغمبر میں بناؤں گا۔ تو جس طرح نماز کے حکم کو بدلا نہیں جا سکتا،
جس طرح روزے کو حکم کو نہیں بدلا جا سکتا، جس طرح حج کے حکم کو نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن ایک ہی کتاب کا نام ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ کانودر میں دوسری کتاب قرآن کی شکل میں ہے، لکھنؤ میں دوسری کتاب قرآن کی شکل میں ہے، بہار میں دوسری کتاب، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی کورس کی کتاب نہیں ہے کہ یہاں کا لٹریچر دوسرا ہے، فلاں اسٹیٹ کا لٹریچر دوسرا نہیں، ایک کتاب اور پورے ورلڈ میں ایک ہی کتاب۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نہ ترتیب میں کوئی کمی، نہ آیتوں میں کوئی کمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر قرآن کو اٹھا کے دیکھیے تو الحمدوں سے شروعات ہے کہ نہیں ہے؟ والناس پہ جا کر ختم ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مسلمان میں ہمت نہیں ہے کہ آیتوں کو ادھر ادھر کر سکے، جتنا کرنا تھا وہ کر چکے۔ دیکھیے تھوڑا سا اگر میرا آپ نے ساتھ نہیں دیا تو یقیناً میری بڑی دل شکنی ہوگی۔ تو اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو مسلمانوں نے سوچا تو ہدایت کو کیوں نہیں سوچا؟ ہے کہ نہیں سوال؟ قرآن ایک ہی کتاب ہے، ساری آیتوں کا ایک ہی اعتبار ہے، ساری آیتوں کا ایک ہی احترام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت عبادت کے لیے آئی ہے تو یہ واجب الاحترام ہے، وہ آیت ہدایت کے لیے آئی ہے تو آپ اسے اوائڈ کر جائیے۔ ہے کوئی مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو تو پھر تمہارا قرآن ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آیت قرآن میں ہے وہ ہر اعتبار سے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر واجب کا حکم ہے تو واجب ہے اور وہ اللہ میاں بھولے سے وہ دوسری بات کر گئے، یہ تصور قرآن کے لیے نہیں کر سکتا مسلمان۔ تو انہی مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ تم نے نماز کی آیت کو غور سے پڑھ کے یہ تو سوچ لیا کہ اس کو ہم بدل نہیں سکتے، روزے کی آیت کو غور سے پڑھ کے یہ سوچ لیا کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہدایت کے لیے کیوں نہیں آنکھیں کھول کے آیتوں کا مطالعہ کیا؟ جہاں اللہ کہہ رہا کہ یہ ذمہ داری میری ہے، اگر آنکھیں کھول کر ہدایت کی آیتوں کو مسلمان پڑھ لیتا تو آج یہ اختلاف دنیا میں نہیں رہتا۔ یہ میرا چیلنج ہے، اس لیے کہ ہدایت ذمہ داری اللہ لے رہا ہے، ہادی میں بھیجوں گا، پیغمبر میں بھیجوں گا، تو پھر اپنے سے انتخاب ہادی کا کیوں کیا گیا؟ اور ہم یہی تو سوچتے ہیں مسلمانوں کی عقل پر، اسی لیے تو ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے ہادی کا انتخاب کر لیا تھا تو کسی اچھے ہادی کا انتخاب کیا ہوتا۔ اب اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہیں سے لے کر صحابیت تک پہنچنا ہے آپ کو، تو کسی اچھے ہادی کا انتخاب کر لیا ہوتا جو اپنی دنیا کو نہ جانے، جو اپنی عاقبت کو نہ جانے، جو اپنی حیات کا سلیقہ نہ جانے۔ قسم کھا رہا ہوں بھائی، اس سے بڑا جملہ نہیں، جو رات کا احترام نہ جانے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو خود اپنے راستے نہ جانے کہ ہمیں چار دیواری پھانگ کے کہیں اور جانا چاہیے کہ اللہ کے گھر سیدھے جانا چاہیے۔ بھائی اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جسے اپنا راستہ نہ معلوم ہو وہ قوم کو راستہ کہاں سے دکھا سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے تم نے، ہر آدمی کو اختیار ہے کہ بھائی اپنا نیتا خود چن لیتا ہے، سرکار نے یہ آپ کو اختیار دیا ہے نا، ٹھیک ہے تم نے اگر الیکشن کیا تھا تو کسی اچھے آدمی کا انتخاب کیا ہوتا، قاعدے کے آدمی کا، پڑھا لکھا ہوتا، خاندانی شریف رہا ہوتا، جو تمہیں کچھ آخرت کی بات بیان کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دیتا، تمہارے کردار کو سنوار دیتا۔ تم نے تو ایسے کا انتخاب کیا کہ ماشاء اللہ تھے۔ اب ان کا کیا کیریکٹر پیش کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو اب مسلمانوں کے جو فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے خیالات ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کتنا گر گیا ہے مسلمان۔ اللہ کہہ رہا کہ دیکھو کبھی ہمارے حکم سے اپنے ذاتی استفادے کی طرف غور مت کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان سوچتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ کے اٹھیں تو مصلے کے نیچے سے ہمیں دینار اور درہم ملتا رہے، تب ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان اب ادھار پہ یقین نہیں کرتا، نقد چاہتا ہے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اب یہ مسلمانوں کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ ادھار کچھ نہیں۔ اچھا بھائی تو جب ادھار نہیں تو جنت بھی تو نقد نہیں ہے۔ ارے کہاں سو رہا ہے مجمع؟ جنت بھی تو نقد نہیں ہے، وہ بھی تو ادھار ہے، اور اس ادھار کے لیے تو ساری نقد چیزوں کو برباد کر رہے ہو۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟
کم سے کم اس کے لیے تو کچھ بچا لو، اس لیے کہ جنت بھی ادھار ہے اور اس کی شرط یہی ہے، اس کی اجرت یہی ہے، فقط ایک اجرت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار؟ قرآن مجید میں صاف اعلان کر رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو ہم ان سے اپنی نعمتوں کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ تمہارے قرابت داروں سے محبت کریں۔ تو اب اگر جنت کی خواہش ہے تو سجدوں میں سر پٹکنے چھوڑ دو، دل میں آل محمد کی محبت پیدا کرو، صلوات پڑھ جائے محمد والے محمد پہ۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ انتظام حیدر اپنے قانون نہیں بیان کر رہا ہے کہ کل مجھے آپ پکڑ لیجئے، یہ سب قانون پروردگار ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ تو اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ کل میں نے ازواج رسول کا ذکر کیا تھا اور سارا کردار آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، مجھے آپ سے کوئی بھی شکوہ اور گلہ نہیں ہے، لیکن آج کی مجلس میں کچھ صحابیت کا بھی معیار ادا عرض کرتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے تھوڑا آپ کو ایک منزل تک لے کر آنا ہے کہ جہاں سے مجھے فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کیا کہتا ہے کہ علی کو سب سے فتنہ پھیلانے والا مورخ، سب سے زیادہ آل محمد سے بغض رکھنے والا مورخ علامہ طبری۔ کتنی محنت کر کے بیچارہ گیا، کتنے کاغذ برباد کیے ہوں گے، کتنی قلم توڑی ہوگی، پہلے لکھ دیا ہوگا جھٹکے میں کہ علی واقعی جانشین رسول ہیں، صبح آنکھ کھلی ہوگی تو کاٹا ہوگا اس کو۔ بھائی ایک خط اگر کوئی انسان بغیر سوچے سمجھے بیٹھنے لکھ جائے تو 4 بار کاٹے گا، 4 بار اس کو لکھے گا۔ علامہ طبری نے چونکہ فطرت میں اللہ یہ داخل کر چکا ہے کہ ہم انسان کی فطرت میں حق بیان کرنے کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بچے کی فطرت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی روئے گا، یہ بچے کی فطرت ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑے حکیم کو لے کے آئیے جو بطن مادر میں کوئی ایسی چیز پلا دے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہنسنے لگے۔ بھائی آپ سے قریب ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، حکیم لقمان کی حکمت نہ کام کر سکی تو یہ محلے میں 400 گرام اور 50 گرام رکھ کے بیچنے والے حکیم یہ اپنی حکمت سے فطرت قانون پروردگار کو بدل سکتے ہیں؟ جو اللہ نے فطرت انسانوں کے اندر رکھی ہے اسے چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ بھائی یہی تو میں روکنا چاہتا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو کہ حسین پر گریہ کرنا بدعت ہے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مگر میں کہوں گا پروردگار بچہ پیدا ہوتا ہی روتا ہے، اور بچے کی فطرت اللہ نے بتائی آل محمد نے کہ اس کا رونا کسی حاجت کے پس منظر کے مد نظر ہوتا ہے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ پھر واضح کر دوں تاکہ میرے جوان بھائی میری گفتگو کو سمجھ لیں۔ بچے کا رونا کوئی تکلیف یا درد کی نشاندہی کا نام نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ وہ بلکہ اپنی حاجت کو اپنے گریے کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے فطرت میں ڈالا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ بچہ جب روتا ہے تو کوئی اسے ہاسپٹل لے نہیں جاتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کون سا انجیکشن پہلے لگا دیا تھا اس کی ماں کو کہ یہ بجائے ہنسنے کے رو رہا ہے۔ بھائی یہی تو میں کہتا ہوں، اللہ نے یہی تو قانون مرتب کیا انسانی حیات کا بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے کہ ہم پیدا کریں گے تو بچہ روئے گا تاکہ گریے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور جب وہ باشعور ہوگا تو آخرت میں ہنسنے کے لیے دل میں آل محمد کی محبت رکھنی پڑے گی۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو جسے یہاں رونا گوارا نہیں ہے وہ وہاں جا کے روئے گا تو پتا چلے گا۔ ہائے ہائے
صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اب ان مسلمانوں سے اب موضوع پہ آ رہا ہوں، ساری تمہید ختم کر دی میرے دوستوں میرے بزرگوں، اور اب یہاں سے پوری توجہ چاہ رہا ہوں اپنے آخری مجمع تک کہ مسلمانوں نے کس طرح سے اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کی ہیں۔ آپ غور کریں ان مورخوں پر اور ان علماء پر، ہمیں پاس بہت سی دلیلیں ہیں۔ اللہ نے جو سارے اصول بنائے ہیں کس طرح سے اس اصول کو انہوں نے ادھر ادھر کیا، قرآن کو بدلا، احادیث پیغمبر کو بدلا، اور ان کا سب سے سچا مورخ، سب سے سچا محدث ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ، یہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ کسی صاحب کو برا، بھائی جس کا نام جانور کے نام سے ملتا ہو اس کے اندر انسانی شعور کہاں سے پیدا ہو گیا جو حدیث بیان کرنے لگا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا محدث تھا کہ جو روپیوں پر نئی نئی حدیثیں کہا کرتا تھا۔ ایک اکا مکے سے بالکل قریب ہے، آپ نے حدیث سنا ہوگا، روپیہ لیتا تھا، اور چونکہ میں نے کہا کیا ضرب تھا اس وقت کے دور کے مسلمانوں کا کہ نام رسول پر جان چھڑکتے تھے۔ کہیں سے کسی دکان سے چرائی ہوئی حدیث کو لا کر رسول کے نام سے منسوب کر دیا جاتا تھا تو وہ حدیث سر آنکھوں پہ مسلمان رکھتا تھا۔ حدیث تو سر آنکھوں پہ رکھ لیا، بھائی اب اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، چاہے وہ کسی دکان سے حدیث لائی گئی ہو، چاہے چھین کے لائی گئی ہو، چاہے چرا کے لائی گئی ہو، لیکن اگر رسول سے منسوب کر دیا گیا حدیث کو تو مسلمان فقط سر آنکھوں پہ نہیں رکھ رہا ہے، عمل کرنے پہ تیار۔ اور یہی عمل ہے کہ جس نے ان کو سڑی ہوئی پیاز کھلا دی۔ ارے میرے دوستوں میرے جوانوں، ابو ہریرہ ایک صاحب مکے سے بالکل قریب ایک شہر تھا جہاں پر پیاز کی بڑی بزنس ہوتی تھی۔ اب وہ پیاز اسٹور کر لیا گیا، جیسے آج کل ہر ہوشیار بزنس مین تو ہوتے ہی ہیں جو بنیا ہوتے ہیں یا جو یہ سبزی وغیرہ۔ تو ایک منافق تھا، مشرک تھا، اس نے بے شمار پیاز جمع کر لی، اور اتفاق سے اس دور میں علماء الگ الگ ہیں کہ پیاز پہ ممانعت یہ ہو گئی کہ سچی ہے کہ رات میں پیاز احادیث پیغمبر مت کھایا کرو، چونکہ تمہارے منہ سے پیاز کی وہ باس آتی ہے، اور چونکہ انسان جب بستر آرام پہ سوتا ہے تو اس کے سارے لمحات فرشتے شمار کرتا ہے جو اس کے موکل ہیں، اگر اس کے منہ سے باس آتی ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں، اور اگر اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے تو اس پر رحمتوں کی بارش کرواتے ہیں۔ یہ انسانی حیات کا وقار ہے جو اللہ نے ایک اصول بنایا ہے۔ تو اب اسی لیے منع ہو گیا، پیاز ان کی سڑنے لگی۔ اس نے ابو ہریرہ کو 50,000 درہم دیا، اور 1,00,000 درہم کی پیاز تھی۔ اس نے سوچا کہ کم سے کم کچھ تو پیسہ آ جائے گا۔ کہا بھائی یہ حدیث بیان کر دے اور یہ پیاز سڑ رہی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اکے، تو اب ان کو تو موقع ملا، ایک بلند مقام پہ کھڑے ہوئے، کہا جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے گا اس پر جنت واجب۔ اب مسلمان جنت کے نام پر تو بھائی پیاز تو پیاز ہے، کچھ اور کھانے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ہے نا؟ اس طرح سے علماء لکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑے موٹے موٹے حروف میں اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ نہ ایسی پیاز کبھی دیکھی گئی اور نہ ایسے پیاز کھانے والے کبھی دیکھے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، سڑی پیاز پر اگر رسول کی جھوٹی مہر حدیث کی لگا دی جائے تو وہ پیاز بھی بے مثال بن جائے اور کھانے والے بھی بے مثال بن جائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، تمہیں مکے میں سڑی ہوئی پیاز کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، اور غدیر میں جو دوش رسول پہ بلند ہو کر دنیا کو دکھا رہا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اب عزیزو صاحب، روک
رہا ہوں مجمع کو، اور جاگ اٹھائیے، سب سے زیادہ جو مسلمان مورخوں نے کتاب مرتب کی ہے اس کتاب کا نام سیرت النبی ہے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ سیرت نبی کو بٹورو، اور ان کے نظر میں نہ کوئی اور نبی تھے نہ کوئی امام تھے، جو کچھ نچھاور ہوئے ہیں نبی کے اوپر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمیں ان سے بہت کچھ مل گیا۔ اب ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سنا ہو، اپنے جوان بھائیوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں، اب صحابیت کا معیار سمجھیے اور علی کا وقار سمجھیے۔ علامہ فخر الدین رازی، کیا پیارا نام ہے حضور کا، ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اب یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیسے راضی ہے، لیکن رضی اللہ عنہ، بہرحال مورخ ہیں۔ ان کے دور کی بات ہے کہ پوچھنے والوں نے پوچھا، سرکار ہمیں یہ بتا دیجئے کہ حضور سرور کائنات کا پروردگار عالم نے جسم کا سایہ کیوں چھین لیا؟ ہے نا بہت اہم ترین سوال، ذرا ان کا جواب بھی سن لیجئے گا۔ اس پہ جلال الدین سیوطی نے بھی جواب لکھے ہیں، ان کا بھی پہلے سن لیجئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ چونکہ سورج اپنے عکس کو جب انسانی جسم سے مس کر کے پھینکتا ہے تو وہ ایک سائے کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن حضور کے جسم میں خود ہی اتنا نور تھا کہ سورج میں کہاں تاب تھی جو اس کا عکس پھینک دیتا۔ خیر بڑی سلیقے سے تعریف کی ہے آپ نے، میں بھی خوش ہوا کہ کم سے کم جسم نبی تو انہیں سمجھ میں آ گیا، بھلے کردار نبی نہ سمجھے ہوں۔ اب عزیزوں بہت تیزی سے آگے، لیکن فخر الدین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ پروردگار چونکہ اتنا احترام کرتا تھا نبی کا کہ اسے گوارا نہ ہوا کہ ہمارے محبوب کے جسم کے سائے پر اس کے کسی صحابی کا پیر پڑ جائے۔ اب اگر مجمع میرا بیدار نہیں ہوا ہے تو میرے بیان میں کمی ہے۔ ارے کہاں سو رہا ہے مجمع؟ فخر الدین رازی نے کہا اس لیے جسم کا سایہ اللہ نے چھین لیا کہ اسے برداشت نہیں تھا کہ میرے محبوب کے جسم کے سائے پر کسی صحابی کا پیر پڑ جائے۔ ہائے ہائے، ارے آخری مجمع تک میں نے کہا فخر الدین رازی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صحابی وہ کہ جن کا قدم جسم نبی کے سائے پر بھی نہ پڑے۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، صحابی وہ کہ جن کا قدم نبی کے جسم کے سائے پر پڑنے سے محروم رہ جائے، علی وہ کہ جس کا قدم دوش محمد پہ سوار۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ سلامت رہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ صحابیت کا کیا معیار ہے اور علی کا کیا وقار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ولی تو نہیں مان سکتے، صحابی ضرور مان سکتے ہیں، تو جب ہمیں رسول کا اتنا بڑا صحابی مل گیا تو ہم اوروں کی طرف کاہے بھاگ کر جائیں؟ ہائے ہائے، ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان کو ہیرا مل جاتا ہے تو لوہے کی طرف کاہے بھاگے گا؟
بھائی ان کی بسات تو علی کے آگے لوہا ہے، ہم چاندی سونا کیوں کہیں؟ ان کی بھی کچھ اہمیت ہوتی ہے، یہ تو کباڑ والے تھے۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اب عزیزوں روک رہا ہوں مجمع کو، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سنیے، علماء اہل سنت کی ساری روایتیں ہیں، کوئی شیعہ مورخ کی کتاب کا نہ میں نے نام لیا ہے اور نہ ان کا حوالہ دیا ہے، سیرت النبی کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ جتنی بھی بڑی سے بڑی سیرت النبی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، اگر میں سیرت النبی پہ اشرا پڑھنے لگوں تو بے شمار مجلسیں میری اس کے اوپر ہیں، اور فقط اہل سنت کی کتاب کے حوالے ہیں اور انہی کی کتاب کے واقعات ہیں جو آپ تک پہنچاتا ہوں اور مومنین تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن آج کی مجلس کا یہ موضوع ہمارا نہیں ہے، موضوع صحابیت ہے، چونکہ ہدایت قرآن اور ہادی موضوع ہے، لہذا چاہے وہ صحابیت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے امامت ہو، مسئلہ ہدایت کا ہے کہ ہم ایسے ہادیوں کو کیوں مانیں جن کو خود اپنا راستہ نہیں پتا۔ ہم فقط ایسے ہادی کو مانتے ہیں جو فقط انسانوں کی ہدایت نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی ہدایت کرتے ہیں، ملائکہ کی ہدایت کرتے ہیں اور نبیوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے رہبر کا انتخاب کیا ہے، ایسے رہبر کو چنا ہے۔ تو یہ صحابی وہ ہیں کہ جو اللہ نے چھین لیا فقط اسی ڈر سے کہ کہیں ان کا نجس خاندانی نجس پیر نہ پڑ جائے۔ بھائی یہی تو ہے، اگر پیر طاہر رہا ہوتا تو اللہ کیوں چھینتا؟ بھائی کہاں سے ہو رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا جس کو میں نے طٰہٰ کہہ کر پکارا، جس کو یاسین کہہ کر پکارا، جس کو مزمل کہہ کر پکارا، جب ہم نے پورا قرآن ہی اس کے لیے قصیدہ بنا دیا ہے تو اس کے وجود کا ہم اگر احترام نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا؟ اللہ سایہ چھین لیا کہ ان سبوں کا پیر نہ پڑ جائے۔ اللہ نے کہا کیا انتظام کیا ہے پروردگار نے کہ ان سے یہ مرتبہ چھین لیا، اور اس کو فقط ایسی جگہ نہیں، کہاں سو رہے ہیں آپ، ان سے یہ مرتبہ چھین لیا کہ ان کا پیر جب دکھے گا ہی نہیں تو پڑنے کا سوال نہیں، لیکن کہا اب تم علی کا مقابلہ کرتے ہو، سب کے سامنے دوش محمد پہ قدم رکھے گا تاکہ کبھی تقابل نہ کرو۔ اب دوسری حدیث ہے، کسی امام کے دور کی بات ہے، یا 5ویں یا 6ٹھے امام، بہرحال کنفرم نہیں ہوں، اور اس وقت کا حاکم وقت ہارون رشید، بہرحال اس کی بھی بڑی خطرناک ہسٹری ہے، اور یہ بھی انہی لوگوں میں اس وقت جل بھن رہا ہوگا، نہ جانے فرشتے کیا کیا بنا کے اس کا لطف لے رہے ہوں گے، کباب کے کیا کیا فلاں وغیرہ، اب وہ جانے، اللہ کی بارگاہ ہے، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میاں جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے، وہ سارا ایک گروہ جو ان کا قبیلہ ہے اسی میں وہ ہوں گے۔ اب چونکہ بھائی آل محمد سے نفرت ہے، اب دیکھیے ایک شخص آیا، اور پورے مجمع کو روک رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ سنا ہو، لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے وہ روایت، ایک شخص 7 بال لے کر ہارون رشید کے خدمت میں آیا، کہا اے حاکم یہ نبی کے بال ہیں، حضور سرور کائنات کے بال ہیں۔ دیکھیے صاحب کچھ لوگ سو بھی رہے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مولانا آپ تھوڑا زیادہ پڑھا کریے۔ اب کیسے میں انصاف کروں ان کے ساتھ؟ اور مجھے جب کوئی آگے بیٹھ کے سونے لگتا ہے تو مجھے ایک مثال یاد آتی ہے کہ جب ڈرائیور کے بغل میں کوئی بیٹھ کے سوتا ہے تو کہتا ہے بھائی صاحب پیچھے چلے جائیے، ورنہ اگر میں سو گیا تو یہ جتنے بیٹھے ہیں، ہائے 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 ہائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا آئے 7 بال لے کر، علماء اختلاف کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 5، لیکن جو ضعیف جو موثق جس کی اہمیت ہے حدیث کی وہ روایت ہے کہ 7 بال لے کر آیا، اور کہا کہ یہ سب بال رسول خدا کے ہیں۔ ہارون رشید خوش ہوا، اس نے امام کے پاس سپاہی بھیجا اور کہا کہ میرے پاس کہہ دو کہ ان کے جد کے کچھ بال محفوظ ہیں، اب اگر وہ میری بیعت کر لیتے ہیں ہائے ہائے تو وہ بال ان کی امانت حوالے کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا ہارون رشید باغ فدق کے چھیننے والے یہ 4 بال کیا حوالے کریں گے؟ بھائی اب اس سے بڑا جملہ نہیں ہو جو پورا باغ فدق گھونٹ گیا ہو،
جو پورا فدق ہڑپ کر کے نگل گیا ہو وہ 4-5 بال کی کیا اہمیت سمجھے گا؟ امام کو بلیک میل کر رہا تھا، اپنے جیسا سمجھا تھا۔ امام نے کہا اچھا ہارون رشید سے کہہ دو کہ کیسے اسے یقین ہوا کہ وہ سب بال ہمارے جد کے ہیں۔ چونکا، یہ کیا بات اس نے کہہ دی؟ سارے بال ہیں؟ بھائی تو لے کر آیا، اس کو بلایا نا جو لے کر آیا تھا، سچ سچ بتا تیرے باپ دادا کے بال تو نہیں نہ ہیں جو مجھے بیوقوف بنا کر انعام لینا چاہتا؟ ارے نہیں حضور، ہم اتنی بڑی گستاخی کریں گے کہ اپنے ابا کا بال لے کے اب کو ہم آپ کو دے دیں گے؟ ارے نبی کے ہیں۔ اور کہاں سے پایا؟ کہا کہ ہم اثاثہ تلاش کر رہے تھے تو پڑیے میں رکھا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا ھذا شعر النبی، یہ نبی کے بال ہیں۔ کہا اچھا تب تو یقین ہو گیا بھائی، اب کہاں بلاؤ، سارے بال نبی کے ہیں۔ اس کی گواہی پہ یقین ہے مگر اس کی بات پہ یقین نہیں ہے جو صادق ہے، اسی لیے تو انہوں نے ہر جگہ جوتے کھائے ہیں کہ صدیق کو نہیں مانتے اور جو خاندانی جھوٹا ہے اسے صدیق بنا بیٹھے۔ ہائے ہائے بھائی، اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا آئے امام، آئے ہارون رشید کا دربار ہے، ہارون رشید نے بال منگوائے، کہا کھول کے۔ امام نے دیکھا، کہا دیکھ 7 بال ہیں، اس میں 4 بال میرے جد کا ہے اور 3 بال ان کے صحابیوں میں سے کسی کا ہے۔ دیکھیں صحابیت کا معیار پیش کر رہا ہوں میرے دوستو، یاد رکھنا۔ یہ کیسے ہوا؟ ثبوت اس کا کیا ہے؟ دلیل پیش کرو۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، آگ لے آؤ ابھی پتہ چل جائے گا۔ ارے میرا مجمع، آگ لے آؤ پتہ چل جائے گا۔ آگ آئی، امام نے 7 بال آگ میں ڈال دیا، جو نبی کے بال ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو صحابیوں کے بال ہوں گے جل جائیں گے۔ اور جب آگ بجھی تو 3 بال جل چکے تھے، 4 بال محفوظ تھے۔ دیکھیے عدد بھی میں نے حساب سے رکھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے کہاں سے ہو رہا ہے میرا مجمع۔ اب جب ڈھونڈا تو 4 بال صحیح سالم، 3 بال کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ چلے گا کہاں چلے گئے؟ امام نے کہا یہ 4 بال میرے جد کے ہیں اور وہ 3 بال صحابی کے تھے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مسلمانوں جس کے بال کو دنیا کی آگ نے نہیں چھوڑا۔ ہائے ہائے، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں تاکہ آخری مجمع تک بات پہنچ جائے۔ اے بڑے بڑے مسلمانوں، اے موٹے موٹے مسلمانوں، اے بڑے بڑے علاموں، جب تمہارے صحابی کے بال کو دنیا کی آگ نے نہیں بخشا تو ان کے موٹے موٹے جسم کو جہنم کی آگ کیسے چھوڑے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ جس میں جان نہیں ہے، کیا یوز ہے بال کا؟ کچھ نہیں ہے، کوئی مصرف نہیں انسان کے بال کا۔ جب اسے یہ آگ نے نہیں بخشا تو ماشاءاللہ سے کہاں وہ بخشے جائیں گے؟ آپ خیال کر سکتے ہیں۔ تو یہ صحابیت کا معیار پیش کر رہا ہوں۔ کم سے کم دعا کیا کرو کہ وہاں کی آگ سے بچ جائیں، اور کچھ نہیں ان کے لیے دعا۔ لیکن بہرحال وہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی صحابیت کو اگر بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے دعا کیا کرو۔ یہ 2 دلیل صحابیت کو سمجھیے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا صحابی ہے جو رسول کے ساتھ غار میں گیا اور رونے لگا۔ اس پہ علماء نے بڑے اختلاف کیے ہیں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، دلیل سنیے اور بڑے غور سے سنیے گا۔
اس کے ساتھ میں ایک دلیل پیش کروں گا تاکہ بات جو میں نے، یہی میرا مزاج ہے کہ جس بات کا دعویٰ کرتا ہوں اسے ثابت کر کے منبر سے اترتا ہوں۔ جب مسلمانوں سے سوال کیا گیا کہ آخر رونا کس بات کا تھا، تو اب بہانہ بنا، دیکھیے امام کا قول ہے کہ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 20 جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے نا انسانی فطرت کی بات ہے۔ اب ان کے علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کافروں کے آنے کی دھمک سنائی دی تو وہ یہ ڈر گئے کہ نبی کہیں قتل نہ کر دیے جائیں۔ میں نے کہا مسلمانوں ٹھیک ہے، جذبہ تو قربانی کا تھا، وہ نبی کی موت سے روئے تھے کہ اپنی موت سے روئے تھے؟ آئے ہائے، دیکھیے عقلی بات کرنا ہوں، تمہارے اندر جذبہ تھا نا کہ ہم ساتھ دیں نبی کا، اس لیے تو وہ کود گئے اس میں، اس لیے تو ساتھ گئے تھے۔ بھائی مقصد کیا تھا ساتھ میں جانے کا؟ کوئی نبی معراج پہ تھوڑی جا رہے تھے جو تمہیں سیر کرانے لے جاتے۔ بھائی کہنے کی بات کہہ رہا ہوں، بہت قریب ہو کر آپ سے بات کرنا ہوں، کیا ضرورت تھی تمہیں جانے کی؟ مقصد بتاؤ کہ نبی کے ساتھ کیوں گئے؟ بھائی دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو نبی کے بچانے کا جذبہ رہا ہو یا نبی کو قتل کرانے کا ارادہ رہا ہو۔ بھائی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ بچانے کا جذبہ بالکل نہیں ہے، کہ نہیں ہے، دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی نے جو لکھا ہے اپنی امالی میں، اپنی کتاب میں، کہ نہیں وہ نہیں تھا، ایک سانپ دکھا جس نے 3 بار حملہ کیا، لیکن وہ بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے، آخر میں جگہ تھی ہی نہیں بھاگنے کی۔ آئے ہائے، بھائی اس نے خاندانی بات لکھی ہے، اب اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا ہے، کم سے کم جملے کی قدر کر لیا کریے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ صحابیت کا معیار پیش کر رہا ہوں، ہدایت، قرآن اور حدیث ہمارا موضوع ہے۔ کوئی صاحب یہ مت کہیں گے کہ موضوع کچھ اور تھا اور بیان کچھ اور تھا، بالکل اس کے خلاف ہوں۔ جن صاحب کو اگر میری بات سمجھ میں موضوع سے نہیں آئے وہ بعد میں مجھ پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا صحابیت بھی ہدایت سے مربوط ہے، چونکہ انہوں نے ایسے صحابیوں کا انتخاب کیا جسے یہ ہادی مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا اسے مقلد مانتے ہیں، حمایت تسلیم ہے نا یہ۔ اب تو چونکہ بھاگنے کی جگہ نہیں تھی، اب انہوں نے کہا کہ اب یہ پتا نہیں کہ کاٹا تھا کہ نہیں کاٹا تھا۔ 2 صورت کے رونے کی، یا تو ڈر سے روئے یا درد سے روئے۔ ہائے ہائے ہائے، 2 ہی صورت، یا ڈر سے روئے۔ تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بالکل کوئی مسلمان یہ مت سوچے گا کہ تبرہ پڑھ رہا ہوں، صحابیت کا معیار پیش کرتے ہوئے حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں، فطری بات کر رہا ہوں۔ 2 ہی بات رونے کے لیے، یا تو انسان کو خوف رلا دیتا ہے یا اسے درد رلا دیتا ہے۔ اب یہ پتا کرنا ہے ہم کو کہ یہاں درد سے روئے تھے حضور کہ خوف سے روئے تھے۔ علماء اس کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں، لیکن عبدالشکور ماشاءاللہ لکھنؤ والے بہت بڑے، یہ بھی اپنے وقت کو علامہ سمجھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ نہیں کاٹا تھا بھائی، خوف کس بات کا؟ جس کے ساتھ نبی ہو وقت کا، جس کے ساتھ وقت کا رسول ہو، اسے ڈر کس بات کی؟ کاٹا تھا لہذا درد سے روئے۔ بھائی آپ بیدار ہو جائیے، آپ دلیل دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کم سے کم ایک روایت کو کئی طرح سے توڑ کے مروڑ کے کاٹ کے چھانٹ کے ان مسلمان مورخوں نے بیان کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ درد سے روئے ہوں چاہے تڑپ سے روئے ہوں، لیکن یہ تو ثابت ہے کہ روئے تھے۔ کیوں نہیں بڑھ کے پوچھا کہ حضور اتنا بڑا بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ آئے ہائے آئے ہائے، تو کم سے کم غم حسین کی اہمیت سمجھ کے نہیں، غم حسین کی اہمیت سمجھ کے نہیں، مجلس حسین کی اہمیت سمجھ کے نہیں، سنت صحابیت سمجھ کے ایک بات تو رو لیا کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ لیکن اب سچی روایت انتظام حیدر سے سنیے، یہ میں نے ان کے خیالات پیش کیے ہیں جنہوں نے کاٹ کے موڑ کے، لیکن سچی روایت یہ ہے کہ نہ تو انہیں سانپ نے کاٹا تھا،
اور نہ ہی کہیں یہ ملتا ہے کہ اس میں سانپ تھا۔ بھائی اب بالکل قریب ہو کر بات کر رہا ہوں، یہ جھوٹی روایت نہیں ہے، یہ بالکل طے ہے، اس لیے کہ اگر سانپ کاٹتا تو حضور کے جسم پہ کہیں زخم ہوتا۔ جب نبی پہنچے پوچھا تو کہاں ہے، تو وہ کہیں زخم نہیں حضور کے جسم پہ ملا، تو کیا وہ ہوا میں کاٹ کے چلا گیا؟ بھائی انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں، بالکل عقل کے سامنے کی بات کر رہا ہوں، عقلی دلیل دے رہا ہوں، کوئی سسپینس بات نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی مسلمان ہم سے بحث کرے تو پہلے ان سوالوں کا جواب ہمارا دے۔ تو میں چیلنج کر رہا ہوں، نہ تو سانپ نے کاٹا اور نہ ہی ان میں سانپ کا وجود تھا۔ مقصد کیا تھا وہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا صفایا کرواؤ، گدی پہ خود بیٹھ جاؤ۔ بس یہی راز ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی راز ہے۔ اب دلیل سنیے، اس لیے کہ کسی سچے صحابی کو دنیا کا کوئی جانور کبھی کاٹ نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، اب دلیل سنیے، حضور سرور کائنات کے بہت مشہور و معروف صحابی جناب صفی ابن عبداللہ، صفی ابن عبداللہ، نام دہرا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو نام یاد رہے، بہت قریبی صحابی تھے، معصوم نہیں تھے لیکن صحابی تھے۔ صحابیت کا معیار دیکھیے، چلے ملاقات نبی کے لیے، دل میں فقط ایمان آ چکا تھا، جذبہ دیدار لے کر گھر سے چلے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مدینے کا سفر طے کرنا تھا اور مدینے کے سفر میں بیچ میں ایک جنگل سے گزرنا تھا۔ جناب صفی کو جو فقط جذبہ عشق محمد لے کر گھر سے چلے کہ آج ملاقات کر کے رہوں گا۔ اب یہ ہے جناب صفی، ابھی صحابیت کے معیار پہ آئے نہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اللہ کس طرح سے دلیل پیش کروا رہا ہے۔ چلے جنگل میں پھنسے، ایک شیر نے حملہ بولا، یہ تو بہت بڑا جانور ہے، اس کو کہاں سے ہم لائیں؟ وہ تو چھوٹا موٹا تھا نا، کہیں بھی چھپ جاتا، اس کو تو چھپانے کے لیے کمرہ چاہیے، بہت بڑا پنجرا۔ آپ جاتے ہیں چڑیا گھر میں، دیکھتے ہیں کہ شیر کے لیے کتنا بڑا کمرہ بنایا جاتا ہے، طے ہے نا، یہ عقلی دلیل ہے۔ تو ایک شیر نے جناب صفی پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے، 3 بار حملہ کیا اور تینوں بار جناب صفی نے اپنے کو بچا لیا۔ اب وہ مایوس ہو گئے کہ لگتا ہے کہ یہ جانور مجھے مار دے گا، ختم کر دے گا اور میں دیدار محمد سے محروم رہوں گا۔ کہ ایک بار آواز بلند کی، پروردگار تیرے حبیب سے ملنے کی تمنا تھی، یہ سچ ہے کہ موت تیرے اختیار میں ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ جب زیارت کر لوں تو قدم رسول ہی پہ میری جان لے لے۔ اللہ اکبر، یہ دعا رسول کے کانوں سے ٹکرائی۔ علی کیا سوچ رہے ہو، اشارہ کرو وہ آئے ہم تک۔ ہائے ہائے میرا مجمع کا ہے، علی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ یہ صحابیت محمد میں آ چکا ہے، لہذا اب جب جانور نے یہ جان لیا کہ یہ صحابی رسول بن گیا ہے تو بجائے کاٹنے کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ بھائی واقعہ ختم ہو گیا اور سلام کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ یہ صحابیت کا معیار ہوتا ہے کہ جو سچا صحابی ہوتا ہے جانور اسے کاٹتا نہیں ہے بلکہ سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اگر حضور بھی سچے صحابی رہے ہوتے تو کبھی سانپ نے کاٹا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ آپ غور کریں میری بات، زندہ باد۔
بس عزیزو وقت نہیں ہے میرے پاس، بالکل آخری منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اور کافی گفتگو چھوڑ گئی صحابیت کے لیے، اور جو اصل بات تھی وہ قرآن سے جو بیان کرنا تھا مجھے لگتا ہے کہ بیان نہیں کر پاؤں گا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اور شارٹ کر دوں تاکہ جو میرا دعویٰ ہے وہ سچ ثابت ہو جائے، اور قرآن سے کچھ دلیلیں کہ صحابیت کے وقار کو، صحابیت کے معیار کو جانور بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ بالکل طے ہے، اور اس کی دلیل ایسی کتاب میں ہے کہ جس کتاب کو مسلمان جھٹلا نہیں سکتا۔ اب یہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ قوم صحابیت کا نہ تو احترام کرتی ہے اور نہ صحابیت پہ یقین رکھتی ہے۔ میں نے کہا حضور، ہم صحابیت کے اوپر کسی کردار کو نہیں تولتے ہیں، ہم اس کے عمل کا اور اس کے ایمان کے اوپر اس کو تولتے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو یوں تو بڑے صحابی رہے ہیں، سب کو ہم اپنا کیسے پیشوا اور رہبر تسلیم کر لیں؟ بہرحال اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، اور وہ بات جو کہتے ہیں ہم اگر اپنی عقل سلیم سے اسے تولتے ہیں، صحیح ہوتی ہے تو مان بھی لیتے ہیں، صحیح نہیں ہوتی ہے تو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہمیں ٹارچر بہت کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم آل محمد سے محبت کرو، کوئی جبرن نہیں کہا ہے، راستہ دکھاتے ہیں کہ کر لو فائدہ تمہارا ہوگا، لیکن کوئی شیعہ تلوار لے کر کھڑا تو نہیں ہوتا ہے کہ نہیں تو ہم جب تمہارے اوپر زبردستی نہیں کرتے تو تم کیوں زبردستی کر رہے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو ایسے کو منوانا چاہ رہے ہیں، ہائے ہائے، جس کو نہیں مانو گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تم ایسے کو منوانا چاہتے ہو کہ اگر ہم جس کو مان لیں تو بنی بنائی جنت بگڑ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اب دیکھیے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، جانور بھی صحابیت کے معیار کو سمجھتا ہے، اور جانور بھی ہر صحابی پہ یقین نہیں رکھتا۔ سورہ نمل ہے نا جناب سلیمان کا واقعہ، سناؤں آپ کو، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن بہرحال دعویٰ کیا ہے اس لیے کوشش کروں گا کہ بس اس دلیل کو پیش کر کے آخری منزل سے قریب ہو جاؤں۔ ساری چیزیں چھوڑ دی، قرآن مجید میں بڑا سلیمان کا واقعہ ہے۔ واحد ایک نبی جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے بادشاہیت بھی عطا کی تھی، اور اللہ جناب سلیمان سے کہتا کہ ہم نے تمہیں روئے زمین پر بادشاہ معین کیا نبوت کے ساتھ ساتھ۔ اور جناب سلیمان کی حکومت 4 چیزوں پر، انسان، جنات، جانور اور پرندے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ، مگر یہ ذی روح کی بات ہو رہی ہے جن کے اندر روح پائی جاتی ہے، اور غیر ذی روح جو ہیں ان پر بھی جناب سلیمان کی حکومت، ہوا، پانی، اور ایک چیز اور وہ ہمارے لکھا ہے کہ مٹی، لیکن اس پہ اختلاف ہے، بہرحال لیکن بادشاہ بنایا ہے جناب سلیمان کو، ہوا پہ حکومت تھی آپ کی۔ اب جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ، لفظ بدل دوں اپنے صحابیوں کے ساتھ تاکہ صحابیت کا معیار اب نہ سمجھ میں آئے گا، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ وادی نمل سے گزر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جناب سلیمان جناب داؤد کے بیٹے کا نام ہے، قرآن کہتا ہے کہ ورث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ داؤد کے 19 بیٹے تھے، انتقال سے 2 روز پہلے آپس میں بھائیوں کے لڑائی ہو گئی کہ ہم اصل وارث ہیں، ہم نبوت کی گدی پہ بیٹھیں گے، ہم ہدایت کی گدی پہ بیٹھیں گے، جس میں سب سے چھوٹے جناب سلیمان تھے، یعنی 19ویں بیٹے کا نام جناب داؤد کے 19 بیٹے۔ اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے جناب داؤد پہ وحی کی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ سوالات تمہیں لکھ کر دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں میں رکھ دینا، جو سارے سوالات کا حل کر دے گا وہی تمہارا وارث ہوگا۔ خدا نے 5 سوال اوپر سے بھیجے، جناب داؤد نے اپنے بیٹوں کو سوالات تقسیم کر دیے، کسی بیٹے نے 1 سوال کا بھی جواب نہیں دیا، جناب سلیمان نے 5 سوال کے جواب دے دیے، اور وہ جناب سلیمان کے وارث مقرر ہوئے۔ یہ قرآنی دلیلیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہی سلیمان جسے اللہ نے نبوت عطا کی، بادشاہیت عطا کی، حکومت عطا کی،
وادی نمل، نمل اپنے جوان دوستوں کو بتا دوں کہ چونٹی کو نمل کہتے ہیں عربی میں، اور نمل بھی کہتے ہیں چونٹی کو، چونٹی اور چونٹے دونوں کو۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے بڑے انسان کے آگے اتنی بڑی چونٹی پھونک دیتے ہیں تو ایک مٹھی چونٹی کہاں چلی جاتی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہی کہا ہے کہ قدرت کے قانون کو سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو پروردگار عالم درخت میں آواز پیدا کر سکتا ہے جبکہ اس کے اندر جان نہیں ہے، تو چونٹی چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو جان تو ہے اس کے اندر، تو اگر اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دے تو ان چوروں کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب عزیزو وادی نمل سے گزر رہے ہیں جاہو حشم کے ساتھ۔ عالم یہ ہے کہ پرندے سب پہ سایہ کیے رہتے تھے، سارے پرندے جس میں کبوتر، طوطا، مینا، چیل، جتنے بھی پرندے ہیں مشہور، اور اس میں حضرت ہدہد بھی۔ قرآن نے جناب ہدہد کا تذکرہ کیا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بڑی اچھی مثال تھی، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی پہ بیان کر دوں گا، چونکہ اب قرآنی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ساری تاریخوں کی کتاب میں نے بند کر دی، ساری گفتگو چھوڑ دیا ہے، قرآن پر آ رہا ہوں۔ گزر رہے ہیں، اب قرآن کہتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 18 اٹھا کر دیکھیے گا، قالت نملتن، چونٹی نے کہا۔ اب نملتن عربی کا لفظ ہے، دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، چونٹی کے لیے بھی اور چونٹے کے لیے بھی۔ چونٹی یا چونٹے نے کہا، کس سے کہا تھا؟ اپنی ہی قوم والوں سے تو کہا تھا نا، کسی اور محلے میں جا کے تھوڑی اعلان کر رہی تھی۔ کیا کہا؟ یا ایھا النمل۔ دیکھیے کس کیفیت سے قرآن کی آیتوں کو مرتب کیا ہے پروردگار عالم نے واقعیت کے۔ یا ایھا النمل، چونٹی نے یا چونٹے نے کہا۔ تو اب اس جملے میں آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے کس چیز کو ثابت کیا ہے؟ کہ چونٹا بول بھی سکتا ہے اور چونٹیاں سن بھی سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ وکالت کر رہا ہوں، وکیلوں والا نقطہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یا ایھا النمل، ایک چونٹے نے کہا اے چونٹیو، ادخلوا فی مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے ساتھ پچھلے صحابی لوگ تمہیں روندتے ہوئے گزر جائیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے چونٹیوں کو کچل ڈالا۔ ہائے ہائے، ارے میرا سمجھدار مجمع، بس آخری منزل سے قریب ہوں، بس یہی کوشش کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دے دیں تاکہ میرا جو دعویٰ ہے وہ سچ ثابت ہو جائے۔ قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ چونٹے نے اپنی قوم کی چونٹیوں کو یہ سمجھا دیا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر، ان کے سپاہی، ان کے صحابی تمہیں پیروں سے روندتے ہوئے چلے جائیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، شعور بھی نہ ہو۔ اب قسم خدا کی جناب سلیمان 40 میل دور ہیں ابھی وادی نمل سے، گوش ہوا پہ حکومت ہے، گوش ہمایوں نے یہ چونٹی کی ہلکی پتلی مہین سی آواز ٹرانسفر کر کے اتنی بڑی سلیمان کے کان تک پہنچا دی۔ اب اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا میرے بیان کرنے کا، تاکہ میرے جوان بھائی سمجھ لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ابھی